السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ازمیل جنون کا ایپیسوڈ 7 اسٹارٹ کر رہے ہیں، جسے تحریر کیا ہے علیزہ آیت نے۔ تو جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر یہ انسان کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ امایا جب سے واپس آئی تھی سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل ابھی بھی ڈر کے مارے تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا ہے اور یہ کیسے آیا میرے ہاتھ میں؟ امایا کی نظر جیسے ہی اپنی کلائی میں چمکتے سفید بریسلیٹ پر پڑی، وہ حیران و پریشان اپنی کلائی میں چمکتے بریسلیٹ کو دیکھنے لگی۔ جب اس کے ذہن میں وہ لمحہ ابھرا جب اسے اپنے ہاتھ پر کسی کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا تھا، اور کسی کی انگلیوں کا احساس جب اس نے اپنی کلائی پر محسوس کیا تھا۔ یقیناً یہ بریسلیٹ بھی اسے ارسم نے ہی پہنایا تھا۔ ابھی امایا خوفزدہ نگاہوں سے اس بریسلیٹ کو دیکھ رہی تھی جب ایک دم سے اس کا فون بجنے لگا تو وہ ڈر کے مارے اچھل پڑی۔ فون پر دیکھا تو ارسم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ امایا سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آج ارسم کی کال اٹھا لے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ فون دوبارہ بجنے کے بعد بند ہو چکا تھا، مگر امایا نے کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اگر تم نے میری کال اٹینڈ نہ کی تو اگلے 10 منٹ میں تمہارے گھر میں تمہارے سامنے موجود ہوں گا۔ ارسم کا میسج فون کے اسکرین پر جگمگایا، جسے دیکھ کر امایا کی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئیں، اور اگلے ہی لمحے دوبارہ فون بجنے لگا تو اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ تم بہت ضدی ہو مایا، مگر مجھے ضدی لوگوں کو سدھارنا بھی آتا ہے۔ مگر میں تمہیں سدھارنا نہیں چاہتا، تم خود سدھر جاؤ تو بہتر ہے۔ امایا کو فون کی اسکرین سے ارسم کی سرد آواز سنائی دی تو بے اختیار اس نے جھرجھری لی، جیسے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو۔ بتاؤ گی نہیں کہ کیسی رہی ملاقات؟ ارسم کا انداز بالکل شرارتی تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ امایا کی حالت کیا ہے۔ آپ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ امایا کے انداز میں بے بسی تھی، اور سوال وہی تھا جو ہمیشہ سے وہ ارسم سے کرتی تھی۔ یہ میری محبت ہے، تنگ کرنا نہیں۔ ارسم نے بھی ہمیشہ والا جواب دیا تو امایا بالکل خاموش ہو گئی۔ ارسم نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ پل خاموشی سے ہی گزرے، جیسے مجھے آپ سے ملنا ہے، کچھ سوچتے ہوئے امایا بولی، جبکہ امایا کی بات سن کر ارسم گہرا مسکرایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہونے والی ملاقات سے وہ سنبھلی نہیں تھی۔ حالات اس کے یوں تھے جیسے کوما میں چلی گئی ہو اور دوبارہ ڈیمانڈ کر رہی تھی ملنے کی۔ آگے تو اس لڑکی کا خدا ہی حافظ تھا۔ کیا ہوا، کہیں دل تو نہیں آ گیا مجھ پر؟ ارسم کا انداز ابھی بھی شرارت سے بھرپور تھا، جبکہ امایا جو تب سے ڈری سہمی بیٹھی تھی ایک دم سے اسے تپ ہی چڑھ گئی۔ میرا آپ پر کوئی دل نہیں آیا، مجھے بس آپ سے ایک آخری بار ملنا ہے۔ کہاں ملنا ہے اور کب ملنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے مجھے تنگ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خدا حافظ۔ امایا نے بول کر تو ٹھک سے فون بند کر دیا۔ ہمیشہ سے ارسم ہی اسے دھمکیاں دیتا آ رہا تھا، مگر آج امایا یہ کام سر انجام دے رہی تھی، جبکہ فون بند ہوتے ہی امایا کا یہ انداز ارسم کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گیا۔ امایا کی آنکھ کھلی تو ہر طرف صبح کی روشنی پھیل چکی تھی، اور صبح کے 8 بج رہے تھے۔ رات کو وہ اتنی پریشان تھی کہ ارسم سے کیسے جان چھڑوانی ہے اس کا حل ڈھونڈتے ڈھونڈتے گہری نیند میں اتر گئی۔ اپنے بالوں کو ہلکے سے جوڑے میں قید کرتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھی پر فریش ہونے چلی گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس وقت سب اس کا ناشتے کی ٹیبل پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو اس کے اندازے کے مطابق سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے اسی کے انتظار میں تھے۔ اسے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی کیونکہ وہ آج لیٹ اٹھی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون، امایا خوش دلی سے بولتی ہوئی اپنی کرسی پر آ بیٹھی، جبکہ امایا کے اس انداز پر سب مسکرا دیے۔ طبیعت ٹھیک تھی تمہاری؟ حیدر امایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جی بھائی، میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، وہ بس آج زیادہ دیر تک سوتی رہی۔ امایا عارف صاحب کے ہاتھ سے ناشتے کی پلیٹ پکڑتے ہوئے بولی۔ اچھا، پھر جو تیاری کرنی ہے آپ سب کر لو، پرسوں ہمیں مری کے لیے نکلنا ہے۔ عارف صاحب سب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ امایا کے ہاتھ وہیں پر رک گئے۔
سچ بول رہے ہیں آپ بابا؟ کیا ہم واقعی پرسوں مری کے لیے نکل رہے ہیں؟ یعنی ہم بھابھی سے ملنے جائیں گے اور وہاں پر رہیں گے؟ ان کے پاس امایا چہکتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی خوشی کی انتہا تھی۔ جی ہاں، ہم پرسوں جا رہے ہیں، اب سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ حیدر اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا، جبکہ امایا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ناشتے کو یہیں پر چھوڑ کر بھاگتے ہوئے اشال کے پاس جاتی اور اسے یہ خبر دیتی۔ ارسم بغیر شرٹ کے اپنی پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھوں کو اڑے سے گلاس وال کے سامنے کھڑا باہر کا منظر کو دیکھ رہا تھا، اور وہ منظر صرف امایا کا کمرہ تھا جہاں پر وہ موجود نہیں تھی۔ سورج کی تیز شعاعیں گلاس وال کو چیرتی ہوئی اس کے مضبوط وجود پر پڑ رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی ہلکے قدموں سے اندر داخل ہوا، جسے محسوس کرتے ہی ارسم سمجھ چکا تھا کہ آنے والا شخص کون ہے۔ سر، میم مری کے لیے نکل رہی ہیں۔ انصر دونوں ہاتھ باندھے ارسم کی پشت پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، میری ٹکٹس بک کرواؤ۔ ارسم مڑے بغیر بولا۔ اوکے سر۔ انصر بولتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ تو محترمہ ہم سے جان چھڑوانے کی خواہش ظاہر کرنے کے بعد ہم سے بھاگنے کی تیاریوں میں ہیں، ارسم خود سے بولتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھا۔ مگر کوشش بیکار ہے محترمہ، جہاں آپ جائیں گی وہاں ہمیں لازمی پائیں گی، اور ویسے بھی آپ کی برتھ ڈے کو اسپیشل بنانے کے لیے اس سے زیادہ بہتر جگہ نہیں ہو سکتی۔ ارسم فون اٹھا کر ایک میسج ٹائپ کرتے ہوئے بڑبڑایا، جبکہ ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یقیناً وہ کچھ اسپیشل کرنے والا تھا۔ سب کا ارادہ گاڑی میں مری جانے کا تھا، لیکن امایا اور اشال نے ایک عجیب سی ضد لگائی تھی کہ وہ لوگ ٹرین میں جائیں گے، جس کی وجہ سے ان دونوں کی بات سب کو ماننی پڑی، اور اس وقت تمام ینگ پارٹی ٹرین میں بیٹھی ٹرین کے چلنے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ گھر کے بڑے دوسری گاڑیوں میں روانہ ہو چکے تھے کیونکہ وہ اتنا لمبا سفر ٹرین میں طے نہیں کر سکتے تھے۔ عارف اور حیدر بچوں کے ساتھ ہی تھے، جبکہ ہادی اور امایا کی شرارتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ امایا اور ہادی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ہادی کھڑکی والی سائڈ پر تھا اور امایا اس کے ساتھ، جبکہ اس کے بالکل سامنے حیدر اور عارف بیٹھے تھے، اور ان کے ساتھ ہی حمزہ اور اشال۔ امایا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ موٹی، تم نے میرے لیے کولڈ ڈرنک نہیں رکھی نا؟ میں تمہارے حصے کی پی جاؤں گا، دیکھنا تو۔ ہادی امایا کو دھمکا رہا تھا، جس نے اپنے کھانے پینے کی تو ساری چیزیں رکھی تھی مگر جان بوجھ کر ہادی کے لیے کچھ نہیں رکھا تھا، جبکہ ہادی نے خاص طور پر اسے بولا تھا کہ اس کے لیے کولڈ ڈرنکس رکھ لے، مگر اس نے اس کی بات سرے سے نظر انداز کر دی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے چھین کر کچھ بھی کھا پی لو گے؟ ناممکن ہے ہی موٹے، اور اتنا کھا کر تم نے موٹے بنتے جا رہے ہو۔ کھانا پینا کم کر دو، ہم جیسوں کا ہی فائدہ ہو جائے گا۔ امایا اس کے کان کے قریب اتنا آہستہ بولی، وہ دونوں اسی طرح سے بات کر رہے تھے جو کسی تیسرے کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ موٹا نہیں ہوں میں، اور جیسے تم موٹا کہہ رہی ہو نا، لڑکیاں مرتی ہیں تمہارے بھائی پر۔ ہادی نے بولتے ہوئے ایک ادا سے اپنے فرضی کالر کھڑے کیے۔ مر ہی نہ جائیں وہ لڑکیاں جو تم پر مرتی ہیں، ایکسٹرا موٹے۔ امایا نے اسے چھیڑا، جس پر اس نے گھور کر امایا کو دیکھا۔ موٹی چپ کر جا اب، ورنہ یہیں ٹرین سے باہر پھینک دوں گا۔ ہادی نے دوبارہ اسے دھمکی دی جو شاید اسے بھاری پڑنے والی تھی۔ پھینک کر دکھاؤ، امایا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے چیلنج کیا۔ رہنے دو، مجھے اپنے ماں باپ کا بہت خیال ہے، اگر تمہیں پھینک دیا تو وہ پریشان ہوتے رہیں گے۔ ہادی نے منہ بسوڑتے ہوئے انکار کیا، انداز ایسا تھا جیسے کوئی احسان کر رہا ہو۔ بنو مت، اگر تم نے مجھے پھینکا تو تمہیں صرف میرے بھائی ہی نہیں چھوڑیں گے، امایا نے بولتے ہوئے سامنے بیٹھے حیدر اور عارف کی طرف اشارہ کیا۔ اگر وہ تمہارے بھائی ہیں تو میں تمہارا ماموں لگتا ہوں کیا؟ ہادی نے عجیب سی نظروں سے اسے گھورا۔ لگتے تو تم بھی بھائی ہی ہو، مگر میری بدقسمتی کہ تم جیسا موٹا بھائی ملا ہے، اور دیکھو نا تمہاری خوش قسمتی کہ تمہیں مجھ جیسی اتنی پیاری سی بہن ملی ہے۔ امایا ایک ادا سے بولی۔ چپ کر جاؤ موٹی، ورنہ واقعی پھینک دوں گا باہر۔ ہادی بولا تو امایا نے ایک زوردار مکہ اس کی کمر میں جھاڑ دیا، جس پر وہ بیچارہ درد سے بلبلاتا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ ہادی امایا سے کچھ کہتا یا جوابی کارروائی کرتا،
امایا جھٹکے سے اس کے قریب سے اٹھی، جبکہ اسے اٹھتے دیکھ ہادی نے فوراً اسے پکڑنا چاہا، مگر افسوس وہ ناکام رہا۔ بھائی یہ دیکھیں، ہادی بول رہا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے باہر پھینک دوں گا۔ امایا حیدر کی طرف دیکھتی ہوئی بولی اور اگلے ہی لمحے وہ حیدر کے ساتھ ہی بیٹھ چکی تھی۔ کیا مسئلہ ہے ہادی، تمہیں سکون سے بیٹھ کیوں نہیں رہے ہو؟ حیدر ہادی کو ڈانٹنے لگا، لیکن بھائی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ ہادی نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ بھائی اس سے پوچھیں، یہ بول رہا تھا کہ میں تمہیں یہاں سے باہر پھینک دوں گا۔ امایا نے دوبارہ اس کی شکایت لگائی، جبکہ دونوں ہاتھوں سے وہ حیدر کا بازو یوں تھامے ہوئے تھی جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ تھامتا۔ دائیں ہاتھ کے سامنے والے سیٹ پر بیٹھا ارسم سامنے چھوٹے سے شیشے سے نظر آنے والے امایا کے عکس کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تب سے ہونے والی تمام کارروائی کو دیکھ رہا تھا، مگر امایا کا یہ انداز بالکل بچکانا تھا۔ حیدر نے گھور کر سامنے بیٹھے ہادی کو دیکھا، جو بیچارہ مفت میں پھنس چکا تھا۔ امایا نے ایک چور نظر ہادی کی طرف دیکھا، جو خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ امایا نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے دائیں آئی برو جھکائی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو، کیسا لگا، پھر مزہ آیا؟ ہادی نے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر اسے دکھایا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ تم مجھ سے پٹو گی، جس پر امایا نے ہنستے ہوئے اپنا چہرہ حیدر کے سینے میں چھپا لیا۔ حیدر نے ہلکا سا مسکرا کر اس کے گرد اپنا ایک بازو حائل کیا اور اس کی شال کندھوں سے اچھی طرح ٹھیک کی، کیونکہ سفر شروع ہو چکا تھا اور موسم سرد ہوتا جا رہا تھا۔ یوں ہی حیدر کے سینے میں چہرہ چھپائے امایا کی کب آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ارسم نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ میری ہمسفر بننے کے بعد کیا وہ یوں ہی میرے سینے پر سر رکھ کر پناہ گاہ لے گی؟ ارسم یہ سوچ کر بے اختیار مسکرایا اور سیٹ سے سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیے۔ سامنے بیٹھا انصر بھی ایزی ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ اب جب تک سفر ختم نہیں ہونا تھا تب تک اسے ارسم کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملنے والا تھا۔ ارسم کی تو فلائٹ بک کروائی تھی اس نے، لیکن اچانک پتہ چلا کہ امایا گاڑی سے نہیں بلکہ ٹرین کے ذریعے جا رہی ہے، تو ارسم نے فوراً حکم دیا کہ وہ بھی ٹرین سے ہی جائے گا، جس کی وجہ سے اب انصر اور ارسم ٹرین میں مری جانے کا سفر کر رہے تھے۔ ارسم ابراہیم ایک مشہور شخصیت تھا، جو جہاں بھی جاتا وہیں پر نیوز چینل والے پہنچ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے آج ارسم کو اپنی پہچان چھپانی پڑی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ماسک کے ذریعے ڈھانپا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی اسے پہچان نہ سکے، اور ہوا بھی یوں ہی تھا۔ ٹرین میں اسے کوئی بھی پہچان نہیں سکا تھا، اس لیے وہ بھی پرسکون تھا۔ سفر اتنا اپنے طول پر پہنچا تھا۔ اتنے گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد سبھی بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ بے شک سب ٹرین میں کچھ دیر سوئے تھے، مگر ٹرین میں کیسے سکون کی نیند آتی ہے، وہ بھی سفر کے دوران سب کی حالت تھی، جسے نیند کے مارے یہیں پر ڈھیر ہو جائیں گے، جبکہ حمزہ اور ہادی تو شکر ادا کر رہے تھے کہ یہ سفر ختم ہوا۔ اگر وہ گاڑی میں سفر طے کرتے تھے تو وہ سکون سے پہنچ سکتے تھے، مگر ٹرین میں وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہوئے تھے، وہ بھی صرف ان دونوں بہنوں کی وجہ سے، جس کی ضد تھی ٹرین میں سفر کرنے کی، جبکہ ان کے مقابلے میں امایا اور اشال کے چہرے کافی زیادہ خوش تھے۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی آفاق سے ملنے کے لیے، اس لیے اتنے لمبے سفر کے بعد بھی وہ تھکی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ مگر یہ سچ تھا کہ تھک وہ بھی چکی تھی، مگر انہیں مری پہنچنے کی خوشی ہی اتنی تھی کہ انہیں تھکن محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ٹرین سے نکلتے ہی سامنے ان کی گاڑیاں موجود تھیں، جو عارف پہلے ہی منگوا چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑیاں اپنی منزل کو رواں دواں تھیں، جبکہ ارسم اور انصر بھی ٹرین سے نکلنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہوٹل کی جانب روانہ ہو چکے تھے، کیونکہ انہوں نے ہوٹل میں اسٹے کرنا تھا جو پہلے سے بک کروا دیا گیا تھا۔ وہ گلابی رنگ کے ہلکے سے سوٹ پر ملبوس، بالوں کی چٹیاں بنائے، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائے سامنے بیٹھی شیشے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی ہی تیاری سے بھی بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر نظر آنے والی معصومیت اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ بٹیا آ جائیں، اب آپ کے سسرال والے نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ایک درمیانی عمر کی خاتون کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ جی بوا چلیں، میں تو تیار ہوں، وہ اٹھ کر ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، تو انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو آفاق نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے سب کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، سب ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے آپس میں، اور آہستہ آہستہ وہ آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں، کیونکہ اس کے قدم انہی کی جانب تھے۔ السلام علیکم۔ گیسٹ روم میں قدم رکھتے ہی اس نے مشترکہ سلام کیا، جبکہ ایک باریک نسوانی آواز سن کر عارف نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔
جہاں سامنے ہی ہلکے گلابی رنگ میں رنگی ہوئی کشمیری شہزادی جو کہ اس کی بیوی تھی اپنی تمام تر خوبصورتی لیے اپنے بابا کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر اس شہزادی کی نظروں کا رخ بدلا۔ اس نے صرف تھوڑی سی نظریں گھمائی اور اس کی نظریں عارف کی نظروں سے جا ٹکرائی۔ دونوں طرف دھڑکنوں نے ایک دم سے شور برپا کیا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ عارف بھی وہاں پر ہی موجود ہوگا۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سب کے ساتھ عارف بھی آنے والا ہے۔ یوں اچانک اس کے سامنے آ جانا عفاف کو بے خود سا کر گیا تھا۔ اس کا دل دھڑک کر باہر آنے کو تیار تھا، جسے وہ بہت مشکل سے کنٹرول کر رہی تھی۔ عارف نے نظریں نہ ہٹائی تو عفاف نے خود ہی نظریں جھکا لی، جبکہ اس کی یہ ادا عارف کی روح کو سرشار کر گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ حیدر نے گلا صاف کرتے ہوئے عارف کو اپنی طرف متوجہ کیا تو اس نے حیدر کی طرف دیکھا جو بالکل اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا، یعنی اس نے عارف اور عفاف کو ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ عارف گھور کر اسے دیکھا، جیسے نظروں ہی نظروں میں کہنا چاہ رہا ہو انسان بن جاؤ ورنہ میں بتاؤں گا، جبکہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے حیدر ہلکا سا ہنس دیا۔ السلام علیکم بھابھی جان، کیسی ہیں آپ تو بہت پیاری ہیں ماشاءاللہ، پہلے سے زیادہ پیاری ہو چکی ہیں۔ امایہ اٹھ کر عفاف کے گلے ملتے ہوئے بولی اور پھر بولتی ہی چلی گئی۔ عفاف امایہ اور اشال کی ہم عمر ہی تھی، مگر وہ دونوں اسے بھابھی کہتی تھی، جبکہ عفاف نے اتنی بار بولا تھا کہ وہ اسے اس کے نام لے کر بلا لیا کریں۔ اسے عجیب محسوس ہوتا تھا جب وہ اسے اتنی عزت دیتی تھی، خود سے بڑا رتبہ دیتی تھی، جبکہ عمر میں تو وہ ان کے برابر تھی اور ان کی گہری دوست بھی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو عفاف امایہ کی طرف دیکھتی ہوئی مدھم آواز میں بولی کہ شاید ہی اسے امایہ سن سکی تھی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں بھابھی، امایہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ دیکھ لیں ہم نے آ کر آپ کو سرپرائز دیا ہے نا؟ اشال عفاف سے گلے ملتی ہوئی بولی تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ چلیں آئیں بیٹھیں۔ امایہ اسے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی، جہاں سامنے ہی تائی جان اور اسما بیگم بیٹھی ہوئی تھی اور شاید اسی کے انتظار میں تھی کب وہ آگے بڑھے اور وہ ان سے مل سکے۔ عفاف جلدی سے آگے بڑھی، عارف صاحب اور تایا جان سے شفقت بھرا پیار لیا اور اسما بیگم اور تائی جان کے بالکل درمیان میں بیٹھ گئی، جو اب محبت سے اس کا حال چال پوچھ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں بہت اپنائیت تھی، بہت محبت تھی، جسے عفاف پچھلے 3 سالوں سے بخوبی محسوس کرتی آ رہی تھی۔ بے شک اس کی شادی جس فیملی میں ہو رہی تھی وہ فیملی بہت اچھی تھی۔ بوا آپ کھانا لگوائیں، ابھی انہیں بیٹھے صرف 5 منٹ ہی گزرے تھے جب عفاف کے والد سامنے کھڑی خاتون سے مخاطب ہوئے، جو مسکرا کر فوراً سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آپ سب فریش ہو جائیں اور پھر سب سے پہلے کھانا کھا لیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تھک چکے ہوں گے۔ وہ ان سب کی طرف سب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بولے تو سب ہی وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے کمروں میں فریش ہونے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، جبکہ امایہ اور اشال عفاف کے ساتھ سب سے آخر میں وہاں سے نکلی تھی، کیونکہ ان کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ ہے تم دونوں کا کمرہ، اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، کھانا کھا لو اور کچھ دیر آرام کر لو، اس کے بعد ہم باتیں کریں گے۔ تم لوگوں کے پاس ہی ہوں میں۔ عفاف ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، اوکے، پر ہم کھانا کھانے کے بعد آرام بالکل نہیں کرنے والے، کھانا کھانے کے بعد آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گی۔ اشال عفاف کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ سر جھٹک کر ہنس دی۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے فریش تو ہو لو، پھر باتیں بھی کر لیں گے۔ اب عفاف نے خود ہی ہار مان لی، کیونکہ وہ دونوں آفتیں تو ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھیں۔ چلیں صحیح ہے، ہم بس ابھی گئے اور ابھی آئے، امایہ عفاف کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے بولی اور فوراً ہی کمرے میں گھس گئی اور جلدی سے فریش ہونے چلی گئی، جبکہ اشال کا بھی یہی حال تھا۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ عفاف نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر عارف کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس کی نظریں شرم سے ویسے ہی جھکی ہوئی تھیں اور اسے نظر اٹھا کر دیکھنا تو اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ عارف کی موجودگی میں وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ زیادہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کر رہی تھی۔ اور اب جب سب نے کھانا کھا لیا تھا اور ویسے بھی سب تھک چکے تھے، اس لیے اپنے اپنے کمروں میں یہ آرام کرنے کے لیے جا چکے تھے، مگر امایہ اور اشال اسی کے ساتھ کچن میں موجود تھی، جنہیں وہ کئی بار کہہ چکی تھی کہ جا کر آرام کر لیں، مگر وہ ایک نمبر کی ڈھیٹ تھی جن کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔
اچھا بھابھی یہ تو بتائیں کہ بھائی کیسے لگے آپ کو؟ آپ نے تو آج پہلی بار دیکھا نا انہیں؟ وشال نے ایک نیا سوال آگے رکھا جو اس بیچاری کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ ارے کہاں دیکھا، بھابھی نے تو صحیح سے بھائی کو دیکھا ہی نہیں۔ ایک کام کریں گے، صبح بھابھی اور بھائی کی کوئی اسپیشل میٹنگ ارینج کروا دیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے اچھی طرح۔ امایا آفاق کو شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بھرپور چھیڑنے کے انداز میں بولی تو آفاق ایک دم سے سرخ پڑی۔ تم دونوں اگر ابھی یہاں سے نہیں گئی تو میں صبح تم دونوں کے ساتھ کہیں گھومنے نہیں جاؤں گی۔ یہ آخری حربہ تھا جو آفاق نے ان دونوں پر آزمایا تھا، جو شاید کام بھی کر گیا تھا۔ اچھا ریلیکس، جا رہے ہیں ہم، مگر آپ بھولیے گا نہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے صبح آپ ہمارے ساتھ لازمی جائیں گی۔ امایا نے جاتے جاتے اسے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ مجھے یاد ہے، تم دونوں جاؤ، جا کر آرام کرو، سو جاؤ سکون سے، صبح باتیں کریں گے۔ آفاق مسکراتے ہوئے بولی اوکے بھابھی، خدا حافظ، دونوں بولتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی، جبکہ آفاق نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور کچن میں بکھرا ہوا سامان سمیٹنے لگی جب اسے کسی کی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شاید کوئی کچن میں داخل ہوا تھا۔ بوا میں نے سب سامان سمیٹ لیا ہے، صبح فجر پڑھ کر میں کچن میں آ جاؤں گی، آپ بھی ٹائم سے آ جائیے گا، ناشتے کی تیاری کرنی ہے۔ آفاق دودھ کو فریج میں رکھتے ہوئے اپنے ہی دھیان میں بولی یہ جانے بغیر کہ کچن میں داخل ہونے والا شخص کون ہے۔ آفاق کچن سے باہر جانے کے لیے مڑی جب سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہوئے، اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ سانس روکے سامنے کھڑے عارف کو دیکھ رہی تھی۔ عارف نے بغور سامنے کھڑی آفاق کو دیکھا جو ابھی تک اسی ڈریس میں ملبوس تھی، ہم رنگ دوپٹہ سر پر ٹکا ہوا تھا اور جو لپسٹک کچھ دیر پہلے اس کے ہونٹوں پر موجود تھی وہ بھی مٹ چکی تھی، شاید اس نے خود مٹائی تھی۔ اس وقت وہ بالکل سادہ سے حلیے میں موجود تھی مگر بے حد پرکشش اور خوبصورت تھی۔ عارف نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ آفاق اپنی مسکراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بہت مدھم آواز میں بولی۔ ہاں چاہیے تھا، مگر تھوڑا سا وقت۔ عارف نے سیدھے یہاں آنے کی وجہ بتائی۔ بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے۔ عارف اسے سامنے کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا اور خود بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، جبکہ آفاق عجیب سی کشمکش کا شکار ہوئی تھی۔ ایک تو اسے عارف کے سامنے شرم بہت آ رہی تھی، اوپر سے اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے بات کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ اس کا شوہر تھا، آج پہلی بار ہی صحیح مگر اس نے اسے مخاطب کیا تھا، اس لیے اس کا حکم ماننا اس پر فرض تھا۔ آفاق نے آرام سے کرسی گھسیٹی اور عارف سے 2 کرسیوں کے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اس کی ایک احتیاط پر عارف مسکرایا، وہ محسوس کر پا رہا تھا کہ اس کی موجودگی سے وہ کتنا گھبرا رہی ہے، شاید وہ کنفیوز ہو رہی تھی کیونکہ وہ عارف کو نہیں جانتی تھی۔ نکاح میں ہونے کے باوجود بھی اس نے آج تک عارف سے بات نہیں کی تھی، جبکہ عارف کی بھی اس سے یہ پہلی ملاقات تھی، مگر خدا گواہ تھا کہ نکاح ہونے کے بعد اس نے کسی غیر لڑکی کو نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ سمجھا تھا۔ وہ اس کی منکوحہ تھی، اس کی بیوی، اور عارف اس کا شوہر تھا، اس کا محافظ، اس کا سرپرست۔ نکاح ہونے کے بعد وہ صرف آفاق کا ہی تھا، مگر وہ کیوں کسی غیر لڑکی کو نظر اٹھا کر دیکھ کر گنہگار بنتا؟ اس نے خود کو پابند رکھا تھا، اپنی منکوحہ کا پابند، اور وہ بخوبی جانتا تھا کہ آفاق کیسی ہے۔ اگر اس نے خود کو آفاق کے لیے رکھا تھا تو آفاق نے بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے خود کو عارف کی امانت سمجھ کر 3 سال سے خود کو سب کی نظروں سے محفوظ رکھا تھا، اور عارف یہ سب کچھ بخوبی جانتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہارا اور میرا رشتہ کیا ہے۔ بے شک جب ہمارا نکاح ہوا تھا تب تم 16 برس کی تھی، چھوٹی بچی تھی، مگر اب تم ایک بالغ لڑکی ہو۔ بے شک تمہارا دماغ اور تمہاری سوچ بھی امایا اور وشال جیسی ہوگی، مگر تمہارے دماغ میں میرا نقش ضرور ہوگا۔ عارف اپنی بات بول کر رکا اور ذرا سی نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھی آفاق کو دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی اور غور سے صرف اسے سن رہی تھی۔ تم میری منکوحہ ہو اور جلد ہی بیوی کے رتبے پر فائز ہونے والی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے تھوڑا سمجھ لو، مجھے تھوڑا جان لو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں تم سے زیادہ سمجھداری کی امید ہرگز نہیں رکھتا کیونکہ میرے لیے تم ابھی بھی ایک چھوٹی سی بچی ہو۔ عارف کے بولنے پر آفاق نے جھٹکے سے سر اٹھا کر عارف کی طرف دیکھا، مگر اسے خود کو دیکھتا پا کر دوبارہ سے نظریں جھکا لی۔ اس کے منہ سے اپنے لیے بچی لفظ سننا اسے شوق کر گیا تھا۔ میں نے تمہاری نظروں میں آج حیا دیکھی ہے اور اس کے ساتھ گھبراہٹ بھی، جو مجھے دیکھتے ہی تمہارے چہرے پر عیاں ہونے لگتی ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں۔ اس کا اندازہ تمہیں آہستہ آہستہ ہو جائے گا کہ میں کس طبیعت کا مالک ہوں۔
اور تمہارے معاملے میں کیسے جذبات رکھتا ہوں۔ عارف اپنی بات بول کر اٹھ کھڑا ہوا اور 2 قدم کا فاصلہ سمیٹتے ہوئے آفاق تک پہنچا، جبکہ عارف کو اپنی طرف آتا دیکھ کر آفاق گھبرائی مگر وہیں بیٹھی رہی۔ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے میں اب بےتاب ہو چکا ہوں۔ خود کو تیار کرو اپنے شوہر کے لیے، جلد تم میری محبت کی سلطنت میں قدم رکھو گی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس رتبے کو پہلے سے پہچانو۔ عارف بولتے ہوئے آفاق کی طرف جھکا اور محبت کی پہلی مہر اس کی پیشانی پر ثبت کی، جبکہ عارف کا دہکتا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے آفاق کی دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہوئی تھیں۔ دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا، اور وہ 1 سیکنڈ میں آفاق کی دھڑکنوں میں ایک طوفان برپا کر گیا تھا۔ خیال رکھنا اپنا، خدا حافظ۔ عارف اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا اور وہ مسکرا کر ایک آخری نظر آفاق کی طرف گلاب کی طرح کھلتی آفاق کو دیکھ کر کچن سے نکل گیا، جبکہ عارف کے جاتے ہی بے اختیار ایک گہرا سانس اندر کو کھینچا، جیسے اس کی سانس کب کی رک چکی ہو۔ آفاق نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور ایک ہی سانس میں کھٹاکھٹ پی گئی۔ اپنی بے قابو دھڑکنوں کو کنٹرول کرتے ہوئے آفاق اٹھی اور بھاگنے کے انداز میں کچن سے نکل گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ابھی بھی یوں ہی شور مچا رہی تھیں۔ تیزی سے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھی۔ مئی کے سرد موسم میں بھی اسے اپنا دل چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ اتار کر سائیڈ پر رکھا اور اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے 2-3 گہرے سانس لیے اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ آفاق نے اپنی پیشانی کو انگلیوں کی پھولوں سے چھوا جہاں عارف نے اپنا لمس چھوڑا تھا۔ کتنا پرحدت اور محبت بھرا لمس تھا جو آفاق نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ وہ الجھی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں عارف اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، مگر عارف ایک ہی بار میں اس کی ساری الجھنوں کو دور کر گیا تھا۔ وہ بتا گیا تھا کہ وہ صرف اپنی منقوہہ کا پابند ہے، یہی نہیں بلکہ وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس سے بڑی بات آفاق کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی، مگر یہ بات الگ تھی کہ اس کا اظہار اسے عجیب سی گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ یہ تو اس محبت کا آغاز تھا، اور آج ہی سے آفاق یوں گھبرا رہی تھی۔ ابھی تو اسے عارف کی محبتوں کو پھول پھول بھیگنا تھا، اس کی محبت کی سلطنت میں قدم رکھنا تھا۔ اس کے لیے تو اسے بہت ہمت کی ضرورت تھی، اور یہ ہمت وہ کہاں سے لاتی؟ آفاق نے خود سے ہی سوال کیا اور پھر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی اور آرام سے آنکھیں موند لی۔ ایک بار پھر عارف کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اب تو ناممکن تھا اس کا آفاق کا خیالوں سے نکلنا۔ وہ تو حقیقتی زندگی میں اس کے سامنے آ چکا تھا۔ عارف کے بارے میں سوچتے ہوئے کب وہ گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اسے خود بھی معلوم نہیں ہوا، اور دوسری جانب عارف نے ساری رات بے چینی میں گزاری تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اتنی سی نزدیکی پر وہ اتنا بے چین ہو جائے گا۔ شاید ان دونوں کی محبت کو ہوا ہی آج لگی تھی، ان دونوں کی محبت نے ظاہر ہی آج کیا تھا، اس لیے تو دونوں دلوں کا حال بالکل ایک جیسا تھا۔ فون کی تیز آواز سے امایا کی آنکھ کھلی جو پتہ نہیں کب سے بج رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کو پکڑا اور بند آنکھوں سے ہی کال اٹھاتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہیلو۔ نیند میں ڈوبی ہوئی امایا کی بھاری آواز مقابل کی سماعتوں سے ٹکرائی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ ہیلو، کون؟ امایا نے پھر سے پوچھا۔ ارسم ابراہیم۔ ارسم نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا۔ کون ارسم ابراہیم؟ امایا شاید ابھی تک اس کی آواز نہیں پہچان پائی تھی، اس لیے ناسمجھی سے پوچھنے لگی، جبکہ وہ ابھی بھی گہری نیند میں ہی تھی۔ آپ کا عاشق۔ ارسم دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ ارسم کی بات سن کر امایا نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ آپ؟ امایا کافی حیران ہوتے ہوئے بولی۔ جی میں۔ ارسم بھی اسی کے انداز میں بولا۔ آپ نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ مجھے تنگ مت کریے گا۔ امایا اس انداز میں بولی جیسے اس نے بہت ہی بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اول تو میں نے آج تک تمہیں کبھی تنگ نہیں کیا، اور دوسری بات کہ تمہیں فون کرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی بالکل ضرورت نہیں۔ ارسم نے بھی اس کی خوش فہمی دور کرنا چاہی کہ وہ اس کی اجازت کا پابند نہیں۔ تو آپ نے فون کیوں کیا؟ امایا اب بالکل بیدار ہو چکی تھی۔ کہاں پر ہو تم؟
کیوں آپ کو نہیں معلوم کیا؟ امایا کا انداز جتانے والا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جہاں بھی جاتی ہے ارسم کو پہلے سے خبر ہو جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے، لیکن تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ارسم کے انداز میں شکوہ تھا۔ اور میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ امایا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ ارسم اس کی بات پر نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ ارسم کی بات سن کر پہلے تو امایا کے چہرے پر ناسمجھی آئی، مگر اگلے ہی لمحے اسے سمجھ آ گئی کہ وہ کیا بات پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں سوچ کر بتاؤں گی۔ امایا کا انداز یوں تھا جیسے وہ بہت بڑا احسان کر رہی ہو۔ 3 دن سے تم نے کچھ سوچا نہیں کیا؟ یا تمہیں سوچنے کے لیے ابھی 3 دن مزید درکار ہے؟ ارسم کو اس کا یہ انداز پسند آیا تھا، یوں ڈرے اور ہچکچاہٹ بنا بات کرنا۔ میں نے ابھی نہیں سوچا، سوچ کر میں آپ کو بتا دوں گی۔ اس سے پہلے آپ مجھے فون نہیں کریں گے کیونکہ میں بہت بزی ہوں۔ خدا حافظ۔ امایا نے بولتے ہوئے بغیر ارسم کی ایک بھی سنے فون بند کر دیا، جبکہ ارسم فون کو گھورتا ہی رہ گیا، جو پچھلے کچھ دنوں سے اس پر یوں حکم چلا رہی تھی جیسے اس کی ملکہ ہو، اور سچ بھی تو یہی تھا کہ وہ ملکہ ہی تھی، مگر اس کے دل کی، اس کی سلطنت کی۔ ٹھیک ہے محترمہ سے بات نہیں بلکہ سیدھی ملاقات ہی ہوگی۔ ارسم فون کی وال پیپر پر چمکتی امایا کی تصویر پر نظریں جماتے ہوئے بولا، اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مری آنے کے بعد بھی اسے یہاں بہت سے کام نپٹانے تھے، یہاں تک کہ وہ جہاں بھی جاتا تھا وہیں پر اس کی کوئی نہ کوئی میٹنگ بھی نکل آتی تھی۔ کچھ لوگ تھے جن کی کمپنی کے ساتھ اسے مری میں ہی میٹنگ کرنی تھی اور اپنی کمپنی کا کانٹریکٹ سائن کرنا تھا، جس کے لیے اس کا ٹائم سے نکلنا ضروری تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سب باہر گھومنے کے لیے نکل آئے تھے، جبکہ آفاق بھی سب کے ساتھ ہی موجود تھی اور مسکراتی ہوئی ان سب کو یہاں کے علاقوں کے بارے میں اطلاع دے رہی تھی، جبکہ مرد حضرات دوسری طرف تھے اور لڑکیوں کے ساتھ ہادی اور حمزہ موجود تھے، جو بہت مستیاں کر رہے تھے۔ بھابھی، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ اگر کسی کو دفنانا ہو تو اس برف میں دفنا سکتے ہیں کیا؟ یہاں پر تو کیڑے مکوڑے نہیں پڑتے ہوں گے لاش کو؟ حمزہ نے ایک نیا ششہ چھوڑا، جس پر پہلے تو کسی کو بھی اس کی سمجھ نہیں آئی، مگر جب آئی تو سب کا قہقہ بلند ہوا۔ ایک تو یہ نمونہ عجیب ہی تھا، وہاں سے بات نکالتا تھا جہاں سے کسی نے کچھ سوچا ہی نہ ہو۔ نہیں بھائی، یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر قبرستان الگ سے بنے ہوئے ہیں، ہم بھی عام انسان ہیں اور مرنے والوں کو عام انسانوں کی طرح ہی مٹی تلے دفنایا جاتا ہے، برف میں نہیں۔ آفاق نے مسکراتے ہوئے حمزہ کو جواب دیا۔ اس کے انداز میں اتنی عزت اور اتنی اپنائیت تھی کہ وہ اپنے چھوٹے سے حمزہ کو بھی بھائی بول کر بلا رہی تھی۔ بھابھی، آپ مجھے بھائی مت بولیں، میں آپ سے چھوٹا ہوں، آپ مجھے حمزہ بلایا کریں۔ حمزہ نے اسے ٹوکا۔ جی بھابھی، اس بندر کو بھائی مت بولا کریں کیونکہ یہ عزت کے لائق نہیں ہے۔ اشال نے بیچ میں ہی اپنا حصہ ڈالا، جس پر حمزہ نے گھور کر اشال کو دیکھا۔ نہیں تو جیسے 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے نا۔ حمزہ خاصا تپ چکا تھا۔ ارے بس کریں، آپ دونوں لڑیں مت، وہ دیکھیں بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ آفاق نے حمزہ ہادی کو دوسری جانب متوجہ کروایا جہاں عارف صاحب انہیں اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ جی ٹھیک ہے، ہم ان کی بات سن کر آتے ہیں، ہمیں لے کر ہی آگے جائیے گا، اوکے نا؟ ہادی آفاق کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس پر اس نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ ابھی انہوں نے آگے بھی جانا تھا جہاں برف کے سراغ بنے ہوئے تھے، بڑی بڑی سرنگیں اور برف سے ڈھکی ہوئی چھتیں، انہیں دیکھنے جانا تھا۔ ہائے اشال، دیکھو یہ کتنا پیارا ہے۔ امایا اشال کو ایک برف سے بنے پانڈے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ یہ جگہ بہت خوبصورت تھی، ہر طرف برف ہی برف تھی، مگر برف سے کی وہاں پر بہت سے تفریح کی چیزیں بنائی گئی تھیں جسے دیکھ کر سب لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اشال بھی اتنی ہی ایکسائٹیڈ تھی جتنی امایا، جبکہ آفاق اور باقی سب ان دونوں کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ عارف یہاں موجود نہیں تھا، اس لیے آفاق کمفرٹیبل تھی، ورنہ عارف کی موجودگی میں آفاق نے نہ تو خود انجوائے کرنا تھا اور نہ ہی وہ انہیں کچھ بتانا تھا۔ میری بات سنو، یہاں سے اب ہم اندر جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو راستہ سمجھ نہ آئے، مگر آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑنا، کیونکہ آگے جتنے بھی راستے ہیں سب ایک جیسے ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی بھٹک گیا تو دوبارہ ڈھونڈنا مشکل ہوگا، اس لیے احتیاط کرنا۔ ایک سرنگ میں داخل ہوتے ہوئے آفاق ان سب کو محتاط کرنے لگی، جس پر سب نے فرمانبرداری سے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ صرف ینگ پارٹی ہی تھی جو سرنگ میں
جا رہی تھی، ورنہ باقی سب تو باہر ہی تھے۔ گھر کے کچھ ملازمین جو کہ عمر اور آفاق کے باپ کی طرح ہی تھے، وہ ان لوگوں کے ساتھ تھی، جبکہ حیدر بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ جیسے جیسے اندر جا رہے تھے ویسے ویسے سردی بڑھتی جا رہی تھی، اور اب تو سردی کی وجہ سے باقاعدہ امایا کانپنے لگی تھی، کیونکہ زیادہ سردی اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اور اس نے خود کو صرف ایک شال میں کور کیا ہوا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اسے زیادہ سردی نہیں لگے گی، جبکہ اب اسے اپنی بے وقوفی پر بہت ندامت ہو رہی تھی کہ کاش وہ اپنا تھوڑا سا انتظام کر لیتی، جس کی وجہ سے وہ سردی سے بچ سکتی۔ امایا کو کانپتے دیکھ کر حیدر نے جلدی سے اپنی جیکٹ اتار کر امایا کی گرفت پھیلائی، جو آج کانپ کانپ کر مر جانے کو تھی۔ بولا تھا نا کہ کوئی سویٹر پہن لو، مگر تم کسی کی سنتی ہی نہیں۔ حیدر اسے جیکٹ پہناتے ہوئے ساتھ اسے ڈانٹ بھی رہا تھا۔ بھائی مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی زیادہ سردی ہوگی۔ امایا معصوم سی شکل بناتے ہوئے بولی، بھابھی نے بتایا تھا، مگر اسے صرف اپنی کرنی ہوتی ہے۔ حمزہ نے بیچ میں ہی فضول کی ٹانگ اڑائی، جس پر امایا نے اسے ایک زبردست گھوری سے نوازا۔ جیکٹ پہننے کی وجہ سے امایا کو اب کم سردی لگ رہی تھی، لیکن اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ صرف اس کی ہی نہیں، سب کا دل چاہ رہا تھا کہ واپس چلے جائیں، کیونکہ شام ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر برف باری ہونا شروع ہو چکی تھی، اور اس وقت وہ ایک جھیل کے پاس موجود تھے۔ اندھیرا ہونے کے باعث سب کچھ صاف واضح نہیں دکھائی دے رہا تھا، اس لیے حیدر نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت واپسی کی راہ لیں گے، جس پر سب نے حامی بھری اور سب واپسی کے لیے نکلے۔ بھائی ابھی وہ لوگ باہر نکلے ہی تھے جب انہیں اشال کی آواز سنائی دی، بھائی امایا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اشال کے بولنے کی دیر تھی، سب نے جھٹکے سے گردن گھما کر پیچھے کی جانب دیکھا، جہاں صرف اشال کھڑی تھی، امایا نہیں تھی۔ کیا مطلب امایا کدھر گئی؟ وہ تو تمہارے ساتھ آ رہی تھی نا؟ حیدر ایک ہی سیکنڈ میں بے حد پریشان ہو چکا تھا۔ بھائی وہ میرے ساتھ تھی، میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا، مگر پتہ نہیں وہ کہاں رہ گئی۔ اشال کے چہرے پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بھابھی آپ اسے لے کر جائیں، ہم امایا کو دیکھ کر آتے ہیں۔ حیدر آفاق کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جو امایا کو وہاں نہ پا کر کافی پریشان ہو چکی تھی۔ بھائی آپ کو راستوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ اندھیرا ہو چکا ہے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں بھابھی مجھے اندازہ ہے راستوں کا، آپ اشال کو لے کر گھر چلیں، ہم ابھی امایا کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ حیدر نے اسے دوبارہ سمجھایا، جس پر اس نے بحث کرنے کی بجائے بات کو سمجھا اور اشال کو لے کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ اشال بھی بالکل جانے میں رضامند نہیں تھی، لیکن آفاق کے سمجھانے پر اسے جانا پڑا، جبکہ حمزہ، حیدر اور ہادی پریشانی کے عالم میں چاروں طرف پاگلوں کی طرح امایا کو ڈھونڈنے لگے۔ امایا تیز تیز قدم لیتی بھاگ رہی تھی، اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کس طرف جانا ہے۔ اندھیرا ہونے کے باعث اس کا ہاتھ تو چھوٹ گیا تھا اشال سے، مگر اب اسے کہیں بھی کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول چکی تھی، اس نے ایک جگہ رکتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے جب اسے اپنے قریب سے کسی کی گھرانے کی آواز آئی۔ وہ آواز بہت خوفناک تھی، امایا کا دل انجانے خوف کی مانند لرزنے لگا۔ اس نے بہت ہمت جمع کرتے ہوئے تھوڑی سی گردن گھما کر پیچھے کی جانب دیکھا تو سامنے ایک برفانی ریچھ، جو دیکھنے میں کافی خوفناک تھا، امایا کو دیکھ کر خوفناک آوازیں نکال رہا تھا۔ اس کے غرانے کی آواز پر امایا کا دل لرز گیا۔ اس جانور کو دیکھتی ہی امایا کے منہ سے بے اختیار ایک خوفناک چیخ برآمد ہوئی، جسے سنتے وہ ریچھ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، مگر امایا فوراً وہاں سے تیزی سے بھاگی۔ ابھی وہ تیزی سے بھاگ ہی رہی تھی جب اچانک وہ کسی مضبوط وجود سے ٹکرائی، اور اس وجود نے فوراً ہی اسے اپنی آغوش میں سمیٹتے ہوئے اپنا رخ بدلا اور ایک دیوار کے آڑے چھپ گیا۔ امایا خوف کے مارے باقاعدہ کانپ رہی تھی، جبکہ ارسم نے اسے کسی چھوٹے سے بچے کی طرح اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ امایا کی تیز دھڑکنوں کو وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اس جانور کے غرانے کی آواز ابھی تک اسے سنائی دے رہی تھی، جبکہ اسی آواز سے خوفزدہ ہوتی امایا مزید ارسم کے سینے میں چھپ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی، اسی وجہ سے اسے یہ ہوش تک نہیں تھا کہ وہ اس وقت کس کی آغوش میں موجود ہے۔ اس کے قریب کھڑا شخص کون ہے جس نے اسے سمیٹا ہوا ہے؟ بابا! وہ ڈر کے مارے سختی سے آنکھیں میچے عارف صاحب کو پکارنے لگی، جبکہ دونوں ہاتھوں سے اس نے ارسم کی شرٹ کو سخت گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، وہ جا چکا ہے۔ ارسم آہستہ سے امایا کی کمر سہلاتے ہوئے بولا، جیسے اس کا ڈر ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔
امایا تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی، اس لیے نہ تو اسے ارسم سے الگ ہو رہی تھی اور نہ ہی یہ دیکھ رہی تھی کہ اس وقت وہ کس کے سینے میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کے سر پر صرف اس جانور کا ڈر سوار تھا۔ تم اب ٹھیک ہو، بالکل محفوظ ہو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ارسم کی آواز سن کر امایا فوراً ہی ہوش کی دنیا میں لوٹی اور جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی، مگر اس کا بازو پکڑ کر ارسم اسے مزید دور جانے سے روک چکا تھا۔ پیچھے برف ہے، گر بھی سکتی ہو، اسی جگہ کھڑی رہو۔ ارسم اس کے بازو کو اپنی نرم گرفت میں لیتے ہوئے بولا، آپ کون ہیں؟ ہوش میں آتے ہی امایا نے پہلے یہی سوال پوچھا۔ آپ کا عاشق؟ ارسم کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے اس نے سرگوشی کی ہو، مگر امایا کی سماعتوں تک یہ آواز پہنچ چکی تھی۔ امایا بے یقینی سے ارسم کو دیکھنے لگی۔ اندھیرا ہونے کے باعث وہ صحیح سے اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اس کی چمکتی نیلی آنکھیں اسے باور کروا چکی تھی کہ یہ ارسم ابراہیم ہی ہے، اور یہی آنکھیں امایا نے کچھ دن پہلے دیکھی تھی۔ آپ؟ امایا حیرت کے مارے صرف اتنا ہی بول سکی تھی۔ ہاں میں، اور تم نے یہ بیوقوفوں والے کام کب سے شروع کر دیے؟ اگر فیملی کے ساتھ آئی تھی تو فیملی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا۔ ارسم کا انداز بالکل ڈانٹنے والا تھا، جو امایا کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ میں بیوقوف نہیں ہوں، بس میرا ہاتھ چھوٹ گیا تھا اور میں گم ہو گئی۔ امایا بغیر خوف کے بولی، خود کو بیوقوف کہلانے جانے پر بھلا وہ کیسے خاموش رہتی؟ میرا ہاتھ چھوڑیں، میں نے جانا ہے۔ امایا ارسم کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کیا تمہیں راستہ پتہ ہے؟ ارسم نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، پر میں ڈھونڈ لوں گی۔ امایا کافی گھبرا رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں تم ہرگز راستہ نہیں ڈھونڈ سکتی، اس لیے چپ چاپ میرے ساتھ چلو اور کوئی بھی ضد مت کرنا، کیونکہ یہ وقت ضد کرنے کا ہرگز نہیں ہے۔ تمہیں صحیح سلامت تمہاری فیملی تک پہنچانا ہے۔ ارسم اس کی کلائی کو اپنی نرم گرفت میں لیتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی نظر اس کی کلائی میں چمکتے اس بریسلیٹ پر پڑی جو اس دن ارسم نے اسے پہنایا تھا۔ اس دن کے بعد ارسم نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس بریسلیٹ کو اپنی کلائی سے اتار دے، مگر وہ پتہ نہیں کس قسم کا بریسلیٹ تھا جو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ امایا نے بہت حربے آزمائے، مگر وہ بریسلیٹ اس کی کلائی سے نہیں اترا تھا، یہاں تک کہ امایا نے تھک ہار کر کوشش کرنا ہی چھوڑ دی۔ اب یہ تو صرف ارسم ہی جانتا تھا کہ اس بریسلیٹ پر اس نے ایسا کون سا لاک لگایا تھا جو امایا تو کیا کوئی بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ ارسم نے محسوس کیا جیسے امایا کا جسم سرد پڑ رہا ہو۔ اس نے امایا کی طرف دیکھا اور اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، کیونکہ امایا نے نہ تو کوئی شال لی ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، صرف ایک باریک سا دوپٹہ ہی تھا جو اس نے اپنے گرد لپٹا ہوا تھا۔ ارسم نے خاموشی سے اپنی جیکٹ اتاری اور امایا کے کندھوں کے گرد ڈال دی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ امایا کپکپاتی آواز میں بولی۔ میں کچھ نہیں کر رہا، ٹھنڈ لگ گئی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ ارسم اتنی نرمی سے بولا کہ امایا آگے سے کچھ بول ہی نہیں سکی۔ اگر یہ سچویشن نہ ہوتی تو امایا ضرور اس سے کسی اور انداز میں بات کرتی، مگر اس وقت وہ خود ڈری سہمی تھی۔ ارسم نے ایک نظر امایا کو دیکھا اور پھر نرمی سے اس کی کلائی تھامتے ہوئے احتیاط سے آہستہ آہستہ قدم لیتا آگے بڑھا۔ وہ تمام راستے جانتا تھا، اس لیے 5 منٹ بعد ہی وہ امایا کو لے کر ایک سرنگ کے قریب پہنچ چکا، جہاں سے باہر نکل کر سامنے ہی باہر کا راستہ تھا۔ یہاں سے تم جاؤ، باہر ضرور تمہاری فیملی تمہیں ڈھونڈ رہی ہوگی۔ وہیں ارسم رک کر امایا کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، تو امایا نے بس چپ چاپ ہاں میں سر ہلا دیا اور آگے بڑھنے لگی۔ جب ارسم نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھاما تو امایا نے ناسمجھی سے ارسم کی طرف دیکھا۔ خیال رکھنا اپنا مایا، اور تمہارا وقت جلد ختم ہوا، اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں میں۔ ارسم امایا کے گال تھپتھپاتے ہوئے بولا اور پھر نرمی سے اس کی کلائی چھوڑ دی اور پھر خود بھی اپنے قدم دوسری جانب بڑھائے۔ کتنے ہی لمحے امایا وہیں کھڑی ارسم کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ امایا اسے ایک تیز اور اونچی آواز سنائی دی، جیسے اسے کوئی پکار رہا ہو۔ امایا نے جلدی سے تیز قدم لینا شروع کیے اور اس سرنگ سے باہر نکلنے لگی، جب آگے ہی اسے حیدر کھڑا ہوا دکھائی دیا، جو پریشانی کے عالم میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ امایا حیدر کی طرف بھاگی اور جلدی سے اس کے گلے لگ گئی۔ امایا کہاں تھی میرا بچہ؟ امایا کہاں تھی میرا بچہ؟ کتنا ڈھونڈ رہے تھے ہم تمہیں۔ حیدر دونوں بازو اس کے گردن گرد حائل کرتے کس کے اسے گلے لگاتے ہوئے بولا۔ کتنا ڈر گیا تھا وہ کچھ ہی منٹوں میں، جیسے اس کی جان لبوں پر آ پہنچی تھی۔ بھائی وہ میں بھٹک گئی تھی، پلیز یہاں سے چلیں، امایا نم آواز میں بولی، جبکہ حمزہ اور ہادی بھی شکر کا کلمہ پڑھ رہے تھے کہ امایا انہیں مل گئی۔ سبھی بہت پریشان ہو چکے تھے اور یہ تو شکر تھا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک اور سلامت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس سے کوئی بھی بات پوچھنے کے بجائے حیدر سب کو لیے گھر کی جانب بڑھا۔ وہ محسوس کر پا رہا تھا کہ امایا بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے۔
اس لیے اس نے امایا سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ کیا مطلب تمہیں انہوں نے بچایا ہے؟ امایا نے جب اشال کو تمام صورتحال بتائی تو اشال حیرت سے اچھل ہی پڑی۔ ہاں اب زیادہ اچھلو نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ، امایا اشال کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جو حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر تو تمہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے تمہاری جان بچائی ہے، اور دیکھو نا تمہارا اتنا خیال تھا کہ اپنی جیکٹ اتار کر تمہیں پہنا دی، کہیں تمہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ اشال اب ارسم کی سائیڈ لے رہی تھی کیونکہ اسے سننے میں ارسم کافی پسند آیا تھا اور اچھا بھی لگا تھا، کیونکہ وہ اس کی پیاری دوست کا خیال جو رکھ رہا تھا اور اس کی جان بھی بچائی تھی۔ میں بول دوں گی شکریہ، کسی کا احسان نہیں رکھتی میں، امایا منہ بناتے ہوئے بولی۔ وہ جب گھر آئی تھی تو گھر کے سبھی لوگ بہت پریشان تھے، مگر امایا کو بالکل ٹھیک دیکھ کر سب مطمئن ہو گئے۔ کسی نے بھی امایا سے کچھ نہیں پوچھا تھا، امایا نے صرف اتنا ہی بتایا کہ وہ راستہ بھٹک گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ڈر چکی تھی۔ اس کے علاوہ صرف اشال ہی تھی جسے اس نے تمام صورتحال بتائی تھی۔ کچھ دیر گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اب وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، کیونکہ اسے کافی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ ارسم نے اسے اپنی جیکٹ پہنا دی تھی، ورنہ اب تک امایا کی حالت غیر ہو چکی ہوتی۔ یہ احسان نہیں ہے بیوقوف لڑکی، یہ محبت ہے، دیکھو کتنا خیال رکھا ہے انہوں نے تمہارا، ہو سکتا ہے کہ تم سے واقعی میں محبت کرتے ہوں۔ اشال مسکراتے ہوئے امایا کے قریب بیٹھی، اسے بھی اب ارسم کی باتوں پر یقین ہونے لگا تھا کہ وہ واقعی میں امایا سے محبت کرتا ہے۔ جبکہ اشال کی فضول سی بات کو سنتے ہوئے امایا نے پاس پڑا کوشچن اٹھا کر اسے مارا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے سمجھی تم، اور کوئی بھی ایرا غیرا آ کر بولے گا کہ میں تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، تب میں اس کی محبت کو تسلیم کر لوں؟ تمہارا دماغ درست ہے؟ امایا اسے بری طرح گھورتے ہوئے گھورنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں تو ویسے بھی سونے لگی ہوں، اور تمہیں تو میں بس چھوٹی سی ایڈوائس دے رہی تھی۔ ویسے اتنی محبتیں نہیں ملا کرتی، لیکن اگر تمہیں نہیں منظور تو کوئی بات نہیں، میں تو سونے لگی ہوں، گڈ نائٹ۔ اشال کندھے اچکاتے ہوئے بولی، اور فوراً ہی لائٹ بند کر کے کچھ فاصلے پر ہی بیڈ پر لیٹ کے سر تا پیر کمبل اوڑھے سوتی بنی۔ امایا نے گہرا سانس لیتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے فون کو دیکھا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ فون کو آن کرتے ہوئے اس نے ارسم کا نمبر نکالا۔ اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے تھینک یو لکھا، مگر سینڈ نہ کر سکی۔ بہت بار کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ ارسم کو ایک میسج نہیں کر سکی تھی، اس لیے جھنجھلاتے ہوئے اس نے دوبارہ فون کو پٹخنے کے انداز میں سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کی نظروں کے سامنے وہ نیلی چمکتی وہ نیلی روشن مغرور آنکھیں، اس کی آنکھوں میں ایک الگ سا سرور تھا، ایک کشش تھی جو امایا کو ابھی بھی اپنی طرف کھینچ رہی تھی، مگر وہ اپنا دل باغی نہیں ہونا دینا چاہتی تھی۔ یہ کیا سوچ رہی ہوں میں، بہت غلط ہے یہ سب، محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ امایا خود کو ہی تسلی دینے لگی، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ارسم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا نرم لہجے میں اس سے بات کرنا، اس کی جان بچانا، اور سب سے بڑھ کر اس کی نیلی آنکھیں، اس کی آنکھوں کی کشش اسے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا مایا، ارسم کے آخری الفاظ اور اس کا محبت سے اس کا گال تپانا، امایا کو بے اختیار اس کا لمس اپنے گال پر محسوس ہوا۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے بارے میں سوچ رہی ہے، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ شخص اس پر اپنا زہر پھونک گیا تھا۔ امایا کے دل کے کسی کونے میں ارسم کے لیے جذبات جنم لینے لگے تھے جن سے وہ ناواقف تھی، اور بے خبر تھی اس محبت سے جو ارسم اس سے کرتا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگ انجوائے کیجیے ایپیسوڈ 7 سے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔